السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن اور شیاطین انسان کو تکلیف کس طرح پہنچاتے ہیں، وہ انسان پر اٹیک کیسے کرتے ہیں اور وہ تکلیف پہنچاتے کیوں ہیں، اس چھوٹی سی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا ہے جسمانی تکلیف، اس کے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے ضرر کا سبب بنتے ہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے اس کی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ میں اپنی زبان سے کسی سے بات کر رہا ہوں، زبان تو اس کی ہوتی ہے لیکن بات وہ جن یا وہ شیطان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن جن یا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتے کیوں ہیں؟ تو دوستو اس کی 3 وجہ ہیں، اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے عشق اور محبت۔ اگر کسی انسان سے کسی جن کو عشق ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی لڑکی سے کسی جن کو محبت ہو جائے، اس کی خوبصورتی اچھی لگے، بہت زیادہ خوبصورت ہو، یا اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز پائی جاتی ہو جو اس جن کو اچھی لگ جائے، اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اس انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے جسم سے لذت حاصل کرتا ہے، جس سے ہر حال میں اس انسان کو تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ ہے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، جس کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان سے کسی جن کو تکلیف پہنچ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہ بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مثال کے طور پہ کسی عورت نے یا کسی مرد نے گرم پانی کہیں پھینکا، بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی گرم پانی ڈال دیا، اور اس جگہ پہ جن موجود ہو اور اس کے اوپر وہ گرم پانی پڑ جائے تو ایسی صورت میں وہ بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ گرم پانی سے اسے تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، جلتے ہوئے پانی سے وہ جل سکتا ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہو کر اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کے جسم میں جن کوئی پرانا بدلہ لینے کے لیے، کوئی انتقام لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں معاملہ بہت ہی سیریس اور بہت سنگین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کو وہ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہے انسان کے جسم سے کھیلنے کے لیے، اس کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ نہ وہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، نہ عشق کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے جس کا وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، بلکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، صرف ان کی جو شیطانی طبیعت ہے، ان کا جو شیطانی مزاج ہے، وہ انہیں انسانوں کے جسم سے کھیلنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے پریشان کرتے ہیں، اور یہ معاملہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، بڑی آسانی سے ایسے جنوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تکلیف پہنچانے کا دوسرا طریقہ ہے وسوسہ ڈالنا، انسان کے جسم میں وہم پیدا کرنا، طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالنا، چاہے وہ اس کے عبادات کے متعلق ہو یا اس کی دنیا کے متعلق ہو۔ اسے سکون نہیں رہتا ہے، اسے کسی چیز پر یقین ہی نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کمرے میں داخل ہو، کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دور جانے کے بعد اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ میں نے دروازہ نہیں بند کیا ہے، پھر وہ پلٹ کے آئے گا دروازہ دیکھنے کے لیے کہ دروازہ بند ہوا کہ نہیں۔ اپنی خود کی کسی بھی چیز پر یا کسی بھی کام پر انسان کو یقین رہتا ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ وسوسے اور وہم اور شک کی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان اسے وسوسے میں ڈال کر، چاہے اس کا دنیاوی معاملہ ہو یا عبادات، نماز کے درمیان وسوسے کا معاملہ ہو، وضو کے درمیان وسوسے کا معاملہ ہو، شک کا معاملہ ہو، ہر طرح سے انسان کو شیطان اور جن وسوسے میں مبتلا کر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو وسوسے اور شک میں مبتلا کر کے گناہوں کو اور حرام چیزوں کو اس کی شکل بدل کے اور نام چینج کر کے اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ انسان آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، بے پردگی، جو عورتیں نقاب نہیں لگاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کو آپ دیکھیں گے نقاب نہیں لگاتی ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں۔
لیکن وہ اسے بے پردگی اور بے حیائی نہیں سمجھتی ہیں بلکہ اسے فیشن سمجھتی ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ بے پردگی اور حرام کاری نہیں ہے بلکہ یہ تو نئے دور کا فیشن ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ نوجوان کسی لڑکی سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے اور اس کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے تو اسے گناہوں کا احساس نہیں ہونے دیتا ہے شیطان، بلکہ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی میں کنوارا ہوں، ابھی ایسا کرنے میں میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان گناہ کا نام اور گناہ کی شکل چینج کر کے بدل کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جسے انسان اچھی چیز سمجھتا ہے اسے حرام اور ناپاک چیز سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی دیندار انسان کے پاس شیطان جاتا ہے، جو دین کا پابند ہے، اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، اسے چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کر لینے کے بعد شیطان اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، اسے چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ لیٹ ہو رہا ہے، چلو آج چھوڑ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سنتوں کو اس کی نگاہ میں ہلکا کرتا ہے۔ انسان کا دل سنتوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے کیونکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ فرض تھوڑی ہے، چھوڑ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ان 2 طریقوں سے جن اور شیطان انسان پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایک ہے جسمانی تکلیف اور دوسرا ہے نفسی تکلیف، جو وسوسہ کی شکل میں انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔